اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ اے اللہ عز و جل، ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، اے عظمت اور بزرگی والے۔ صدق اللہ العظیم۔ جو کسی سے اللہ عز و جل کے لیے محبت رکھے، اللہ عز و جل کے لیے دشمنی رکھے اور اللہ عز و جل کے لیے دے اور اللہ عز و جل کے لیے منع کرے، اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا۔ دو شخصوں نے اللہ عز و جل کے لیے باہم محبت کی، ایک مشرق میں ہے، دوسرا مغرب میں۔ قیامت کے دن اللہ عز و جل دونوں کو جمع کر دے گا اور فرمائے گا، یہی وہ شخص ہے جس سے تو نے میرے لیے محبت کی تھی۔ اللہ عز و جل کے لیے محبت رکھنے والے عرش کے ارد گرد یاقوت کی کرسی پر ہوں گے۔ جنت میں یاقوت کے ستون ہیں، ان پر زبرجد کے بالا خانے ہیں، وہ ایسے روشن ہیں جیسے چمکدار ستارے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان میں کون رہے گا؟ فرمایا، وہ لوگ جو اللہ عز و جل کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں، ایک جگہ بیٹھتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں۔ پیارے بھائی بہنوں، دیکھا آپ نے کہ جو لوگ اللہ عز و جل کی خاطر ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، اللہ عز و جل کل بروز قیامت انہیں کیسے کیسے انعامات عطا فرمائے گا۔ مگر افسوس، فی زمانہ ہمارے معاشرے میں مفاد پرستی اس قدر عام ہو چکی ہے کہ دنیاوی معاملات تو ایک طرف، اب تو دینی معاملات میں بھی لوگ اپنی غرض اور اپنا مفاد تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ مثلاً سلام ہی کو لے لیجئے، جو نہ صرف ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، بلکہ ابو البشر حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی سنت ہے۔ مگر بدقسمتی سے آج لوگوں کی اکثریت اس سنت سے غافل نظر آ رہی ہے۔ عام مشاہدہ ہے کہ جس نے جان پہچان نہ ہو، اسے سلام کرنا گوارا ہی نہیں کیا جاتا۔ حتیٰ کہ اگر کچھ لوگ ایک جگہ موجود ہوں تو نووارد یعنی نیا آنے والا اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو نظر انداز کر کے خاص لوگوں کو یا صرف اور صرف اس شخص کو سلام کرتا ہے جس سے وہ جانتا ہے، اور وہ بھی اسے مروتاً یا پھر کسی نہ کسی مفاد کے پیش نظر، اور کیوں نہ ہو کہ اس بات کی نشاندہی تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی فرما چکے تھے، جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود کے پاس سے ایک شخص جلدی سے گزرا اور کہا، اے ابو عبد الرحمن، السلام علیکم۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، صدق اللہ و بلغ رسولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی اللہ عز و جل نے سچ فرمایا اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچایا۔ حضرت سیدنا طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ایک شخص نے آپ کو سلام کیا اور آپ نے اس کے جواب میں صدق اللہ و بلغ رسولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ قیامت سے قبل خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا، تجارت پھیل جائے گی، حتیٰ کہ حصول دنیا کی خاطر بیوی تجارت میں اپنے شوہر کی مدد کرنے لگے گی، اور آدمی اپنا مال لے کر دنیا کے اطراف میں جائے گا، اور جب واپس آئے گا تو کہے گا، مجھے کچھ بھی نفع نہ ہوا۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اس حدیث پاک میں بطور خاص 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا۔ نمبر 2، تجارت میں بیوی شوہر کی مدد کرے گی۔ نمبر 3، تجارت میں نفع نہ ہوگا۔ یاد رکھیے، اسلام میں اس سلام کو بڑی اہمیت ہے، بلکہ سلام اسلام کے بہترین اعمال میں سے ایک عمل ہے۔
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ کسی سے ملاقات ہوتی تو سلام میں پہل فرماتے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری پیاری سنت پر عمل کرتے ہوئے ہر مسلمان کو سلام کیا کریں، خواہ ہم اسے جانتے ہوں یا نہیں۔ سلام عام کرنے والے خوش نصیبوں کو مبارک ہو کہ ان کے لیے جنت کے عظیم و شان محلات تیار کیے گئے ہیں۔ سلام عام کرنا نہ صرف سلامتی کے ساتھ دخول جنت کا ذریعہ بلکہ گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اسلام کی کون سی چیز سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کہ تم کھانا کھلاؤ مسکینوں کو اور سلام کرو ہر شخص کو، خواہ تم اس کو جانتے ہو یا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسا عمل کے بارے میں بتائیے جس کے سبب جنت میں داخل ہو جاؤں۔ ارشاد فرمایا، سلام کو عام کرو، کھانا کھلایا کرو، صلہ رحمی کرو، اور رات کو جب لوگ سو جائیں تو نماز پڑھا کرو اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دو جہاں کے تاجور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا اور رات کو کہ جب لوگ سو جائیں نماز پڑھنا گناہوں کے کفارے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں کچھ ایسے بالا خانے ہیں جن میں آر پار نظر آتا ہے۔ اللہ عز و جل نے یہ ان لوگوں کے لیے تیار کیے گئے ہیں جو محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں، سلام کو عام کرتے ہیں اور رات میں جب لوگ سو جائیں تو نماز پڑھتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رزق حلال کمانا عبادت ہے، مگر اس کے حصول کے لیے تجارت و ملازمت یا محنت مزدوری کرنا عورت کے بجائے بنیادی طور پر مرد کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ جہاں تک عورت کی ذمہ داریوں کا تعلق ہے تو وہ اپنے شوہر کی خدمت، اس کی ناموس کی حفاظت، بچوں کی پرورش اور گھریلو کام کاج کی ذمہ داری ہے۔ کیونکہ شریعت مطہرہ نے عورت کو چادر اور چار دیواری کا حکم دیا ہے، یقیناً اسلام نے جن چیزوں کو بجا لانے کا حکم دیا ہے ان میں ہمارا بھلا ہے، اور جن چیزوں سے روکا ہے انہیں کرنے میں ہمارا ہی نقصان ہے۔ بعض آزاد منش مرد و عورت کہتے ہیں کہ علماء کرام عورتوں کو چادر چار دیواری میں بٹھا دینا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے، اس میں علماء کرام رحم اللہ سلام کا اپنا کوئی ذاتی مفاد نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا کے کسی عالم دین کا نہیں، رب العالمین عز و جل کا حکم ہے۔ جیسا کہ پارہ نمبر 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں ارشاد ہوتا ہے، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ ہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی۔ افسوس موجودہ دور میں بھی زمانہ جاہلیت والی بے پردگی پائی جاتی ہے۔ یقیناً جیسے اس زمانہ میں بے پردگی ضروری نہیں ویسا ہی اب بھی ہے، لہٰذا عورت کو چاہیے کہ حکم الہی میں عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو چادر اور چار دیواری کا پابند بنائے، نیز بلا ضرورت نہ تو گلی کوچوں بازاروں اور تفریح گاہوں کی زینت بنے اور نہ تجارت و ملازمت کا بیڑا اپنے سر اٹھائے، البتہ بامر مجبوری شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے عورت کسب حلال کے ذرائع اختیار کر سکتی ہے۔ آج کل تجارت میں بددیانتی، ناپ تول میں کمی، سود خوری، رشوت ستانی اور طرح طرح کے ناجائز ذرائع سے مال حاصل کیا جاتا ہے۔ بظاہر تو مال
آتا نظر آ رہا ہوتا ہے، مگر یاد رکھیے دھوکے اور بددیانتی سے حاصل کیے ہوئے مال میں برکت نہیں ہوتی۔ حضرت شافعی فرماتے ہیں کہ یہ تجارت میں نفع نہ ہوا، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تاجروں میں غش یعنی دھوکے اور جھوٹ کے غلبے کی وجہ سے تجارت میں برکت نہ ہوگی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔